شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، آپ سب لوگ کیسے ہیں اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں۔ اور آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت انجوائے کریں گے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اور بڑھتے ہیں آج کی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی جنہوں نے مجھ سے شیئر کی ہے ان کا نام ہے وقاص احمد، UK مانچسٹر سے۔ اور وقاص بتاتے ہیں کہ یہ خوفناک کہانی جن کی زندگی کی خوفناک کہانی ہے وہ ایک خاتون ہے اور ان کا نام عشرت ہے اور وہ بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو عشرت بتاتی ہیں کہ میں بلوچستان کی رہنے والی ہوں اور میں اپنا جو میرا بزنس ہے، میرا کاروبار ہے، میں اپنا وہ کاروبار بھی چلاتی ہوں۔ جو انہوں نے بتایا تو نہیں ہے کہ ان کا کیا کاروبار ہے، انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ اور وہ بتاتی ہیں کہ ساتھ ساتھ میں ولاگنگ بھی کرتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ شوق ہے الگ الگ جگہوں پہ جا کر اور وہاں کا جو کلچر ہوتا ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ یوٹیوب پر شیئر کرنا، سوشل میڈیا پر شیئر کرنا، وہاں کی انفارمیشن جو مجھے ملتی ہے وہ میں شیئر کرتی ہوں۔ تو پہلے مجھے بہت زیادہ شوق تھا ولاگنگ کا اور میں بہت زیادہ ولاگنگ کیا بھی کرتی تھی، بہت سی جگہوں پہ جاتی تھی، الگ الگ جگہوں پہ گھومتی تھی اور مجھے شوق بہت تھا کہ میں ایک دفعہ آزاد کشمیر جاؤں اور وہاں کے الگ الگ ریجنز میں جا کر اور وہاں کے کلچر کو، وہاں کی ثقافت کو میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں سوشل میڈیا پر۔ تو اسی سلسلے میں مجھے کسی نے بتایا کہ وہاں پر آزاد کشمیر میں ادھر ہی ایک جگہ ہے جہاں پر ایک قبیلہ رہتا ہے، خانہ بدوشوں کا قبیلہ رہتا ہے۔ وہ مجھے کسی نے بتایا تھا، اس بارے میں سجیسٹ کیا تھا کہ آپ ان خانہ بدوشوں کے پاس جائیں، ان کی ثقافت کو، ان کے کلچر کو آپ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں، جو انفارمیشن ان سے آپ کو ملے گی آپ وہ شیئر کریں تو آپ کا ایک بہت اچھا آپ کو کانٹینٹ مل جائے گا وہاں پہ۔ تو میں نے جب یہ بات سنی میں بہت زیادہ خوش ہوئی کہ چلو اچھی بات ہے، مجھے کوئی اچھی سی جگہ مل گئی ہے اور وہ ایک قبیلہ ہے خانہ بدوشوں کا، تو مجھے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے اور جو انفارمیشن مجھے ملے گی تو میں اپنے ویورز کے ساتھ پھر وہ شیئر کروں گی ضرور۔ تو پھر کچھ دنوں بعد میں وہاں آزاد کشمیر کے لیے نکل گئی۔ وہاں جا کر جب میں نے دیکھا، میں جب وہاں ہوٹل میں رکی اور اس کے بعد جب میں نے اس علاقے کے بارے میں سرچ کیا جہاں وہ خانہ بدوش رہا کرتے تھے، تو وہ جو علاقہ تھا وہ وہاں سے 5-6 گھنٹہ اور دوری پر تھا بائی کار جانے میں۔ اور میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، 5-6 گھنٹے لگتے ہیں تو کیا ہوا، مجھے ایک اچھا کانٹینٹ تو مل ہی جائے گا اور میرے اس سے ویوز وغیرہ بھی اپ ہو جائیں گے، تھوڑے گرو اپ ہو جائیں گے میرے۔ تو میں نے ان کو جو ہوٹل تھے، جو مطلب ہوٹل کے مینیجر تھے، میں نے ان ہوٹل کے مینیجر کو بولا کہ آپ مجھے اس جگہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ تو جو ہوٹل کے مینیجر تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ میم ہمیں تو اس جگہ کے بارے میں نہیں پتہ ہے بالکل بھی، اور پتہ نہیں مجھے ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، تو آپ اس جگہ پر نہ ہی جائیں تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے مجھے یہ کہا، تو میں نے کہا کہ شاید ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے اس لیے یہ اس طرح تھوڑا کانشیس ہو رہے ہیں۔ تو میں نے ان کی بات کو آئی گئی کر دیا اور میں اس جگہ کے لیے نکل گئی بائی کار اور مجھے 5-6 گھنٹے لگے وہاں جانے میں۔ اور جیسے ہی میں وہاں پر پہنچی، جو وہ خانہ بدوش تھے میں ان سے ملی تو وہ لوگ بہت اچھے سے انہوں نے مجھ سے سلوک کیا، انہوں نے میری بہت مہمان نوازی کی، بہت مہمان نواز لوگ تھے وہ۔ انہوں نے مجھے کسی چیز کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہونے دی اور بہت خیال رکھا انہوں نے میرا۔ تو اسی دن کی بات ہے، میں وہاں پر جب میں نے ولاگنگ وغیرہ مطلب اپنا ولاگ شوٹ کیا اور ان کی جو کلچر تھا ان کی ثقافت تھی، میں نے وہ ساری جب اپنے کیمرہ میں نے قید کر لی۔ اس کے بعد میں نے اپنا جو میرا ٹینٹ تھا، میرا خیمہ جو انہوں نے مجھے دیا تھا، تو میں وہاں جا کر میں نے سوچا میں اپنا جو پیپر ورک ہے، جو میرا دوسرا بزنس تھا، تو میں نے کہا کہ میں اس کا کام بھی یہیں پر بیٹھ کے کر لیتی ہوں پیپر ورک۔ تو میں پیپر ورک کرنے کے لیے جب اندر چلی گئی تو قریباً رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا اور میں ابھی بھی پیپر ورک ہی کر رہی تھی اپنا بیٹھ کے۔ تو ایک عورت، ایک خاتون آئی میرے پاس اسی قبیلے سے، وہ بھی خانہ بدوش تھی۔
تو جب وہ خاتون میرے پاس آئی تو وہ مجھے بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی، اس کے فیس ایکسپریشن سے مجھے بہت اسے میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تو انہوں نے بڑی گھبرائی ہوئی آواز میں مجھ سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ باجی آپ سے نا مجھے بات کرنی ہے ایک۔ تو میں نے کہا کہ جی بالکل کریں، کیا بات ہے؟ تو جو وہ خانہ بدوش عورت تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ باجی دیکھیں، آپ یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے چلی جائیں، کیونکہ یہ جگہ جو ہے یہ بالکل بھی سیف نہیں ہے، بالکل مطلب محفوظ نہیں ہے آپ کے لیے، یہ جگہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر جو معاملات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے بہت گھبرا بھی رہی تھی، ڈر بھی رہی تھی۔ تو میں اس کی گھبراہٹ اور ڈر دیکھ کر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ مجھے اس طرح جانے کے لیے کیوں بول رہی ہے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ نہیں بھائی دیکھو، میں اتنا سفر کر کے آئی ہوں اور 5-6 گھنٹے کا سفر ہے آزاد کشمیر سے یہاں کا، میں نے بہت لمبا سفر کیا ہے، اور اتنا محنت کرنے کے بعد مطلب ولاگ وغیرہ بنانے کے بعد اور اتنے سفر کرنے کے بعد میں یہاں سے خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی نا، 1-2 ولاگ اور بنا کے ویڈیوز وغیرہ، تو اگلے دن میں یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن ابھی تو میں یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ رات بھی ہو گئی ہے۔ تو وہ جو عورت تھی وہ مجھے بہت سمجھانے لگی، اس نے مجھے بہت سمجھایا کہ دیکھیں باجی آپ میری بات مانیں، آپ یہاں سے چلی جائیں، یہ جگہ جہاں کے جو معاملات ہیں یہ بالکل اچھے نہیں ہیں، بالکل ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے لیے بالکل محفوظ نہیں ہیں۔ تو میں اس سے پوچھنے لگی کہ کیا معاملات ہیں، کیا محفوظ نہیں ہیں، تو مجھے اس نے کچھ نہیں بتایا، اور وہ اسی گھبراہٹ میں نکل کر وہ چلی گئی، اور کیونکہ میں مان نہیں رہی تھی بالکل بھی جانے سے وہاں کو، تو جیسے ہی میں نے اسے منع کیا وہ مجھے کہہ کر نکل گئی اس خیمے سے کہ ٹھیک ہے باجی جیسے آپ کی مرضی، اور وہ جاتے ہوئے بھی بہت گھبرا رہی تھی اور مجھے مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی جاتے ہوئے بھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے یہ۔ تو قریباً رات کے 12 بجے کا ٹائم تھا اور میں اپنے اس میں لیٹی ہوئی تھی ٹینٹ میں اپنا پیپر ورک کر کے، اور میں بہت تھکی ہوئی تھی، میں اپنے ٹینٹ میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک سے مجھے بہت زور زور سے چیخنے کی، چلانے کی، عورتوں کی جو ان کی قبیلے کی عورتیں تھیں ان عورتوں کی چلانے کی مجھے بہت زور سے آوازیں آنے لگیں، اور جیسے وہ کچھ پڑھ رہی ہیں مجھے ایسے آواز آنے لگی ہے۔ تو میں جیسے ہی اٹھی میں نے کہا کہ میں جھانک کر دیکھتی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا کیوں ان کی چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے اپنے جیسے ہی ٹینٹ سے میں نے اپنا جو چہرہ تھا وہ میں نے باہر نکالا اور میں نے جھانک کے دیکھا، تو وہ جو عورتیں تھیں کافی ساری وہ عورتیں تھیں اس قبیلے کی، اور ان کے ہاتھ جو تھے وہ خون سے بھرے ہوئے تھے بالکل، اور ان کے نیچے مطلب جہاں وہ بنا کے گھیرا بنا کر کھڑی ہوئی تھی، وہ ایک سرکل بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور اس سرکل کے بیچ میں کچھ اعضاء پڑے ہوئے تھے، کچھ آرگنز پڑے ہوئے تھے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ کیسے آرگنز تھے، کس چیز کے تھے، اور وہ چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں اور کچھ پڑھ رہی تھیں۔ تو جیسے ہی میں نے ان عورتوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو میرے دماغ میں جلدی سے وہ بات آئی جو وہ عورت جو تھی وہ مجھے کہہ کر گئی تھی کہ یہاں کے باجی معاملات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، آپ کے لیے محفوظ نہیں ہیں، آپ یہاں سے جتنا جلدی ہو سکے چلی جائیں۔ جیسے ہی مجھے یہ بات یاد آئی تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، اور مجھے تھوڑا سا پچھتاوا بھی ہوا کہ میں نے اس وقت اس کی بات کیوں نہیں مانی، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو قبیلہ تھا جن سے میں ملنے آئی تھی وہ کالا جادو کیا کرتے تھے، اور وہ عورتیں اس وقت وہ کالا جادو ہی کر رہی تھیں، اور جیسے وہ چیخ رہی تھیں، چلا رہی تھیں، وہاں کا ماحول بہت زیادہ خوفزدہ کر دینے والا بن گیا تھا۔ تو میں نے بہت ہمت کی، اور مجھے کیونکہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ اگر یہاں کچھ دیر رکی تو شاید یہ لوگ مجھے نقصان پہنچا دیں، تو میں نے جلدی سے اپنا بیگ وغیرہ، اپنا سامان، کیمرہ وغیرہ سب کچھ اٹھایا اور پیک کیا، اور بڑی ہمت سے میں اس ٹینٹ سے نکلی ان کی نظروں سے بچتے ہوئے، اور اپنی کار میں نے اپنی کار کو سٹارٹ کر کے اور میں واپس آئی، اور مجھے نہیں پتا میں کس طرح واپس آئی، کیونکہ اس وقت دماغ بالکل میرا آؤٹ ہوا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، میں کہاں جا رہی ہوں، میں کیسے گاڑی چلا رہی ہوں۔ تو فی الحال میں پہنچ گئی، اپنے گھر میں پہنچ گئی، اور میں نے پھر جا کر اپنے گھر والوں کو سب کو یہ بات بتائی۔ اس کے بعد میں اب بہت کم ولاگنگ کرتی ہوں، اس کے بعد سے میرا ولاگنگ کا شوق ہی ختم ہو گیا اس واقعے کے بعد۔ تو اب میں بالکل اتنی زیادہ ولاگنگ نہیں کرتی، بہت کم کرتی ہوں، اور میں اب اتنا دور بھی نہیں جاتی اپنے
شہر سے اپنے گھر سے اتنا دور نہیں جاتی میں۔ تو یہ ایک کہانی تھی جو وقاص احمد نے UK مانچسٹر سے مجھ سے شیئر کی۔ تھینک یو سو مچ وقاص آپ کا۔ لسنرز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہے اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، اور آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں کامنٹ باکس میں، اور آپ لوگ مجھ سے فیس بک پر بھی اپنی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں۔ وہاں میری فیس بک ID ہے نیلوفر خان کے نام سے، وہاں بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں وہاں پر بھی۔ اور آج میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میرے لیے دعا کریں آپ لوگ کہ میری طبیعت جو ہے وہ جلدی ٹھیک ہو جائے، اور مجھے میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اپنے پورے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، قوم کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں کہ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، جو بھی ہمارے ملک کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں وہ سب ٹھیک ہو جائیں، اور اپنی دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔